شاید یہ واحد عمل ہے، یہ واحد کلام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر دکھ دور ہونے کی اور حاجتیں پوری ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے دوست دار جمع ہوں گے، تو اس میں سے جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اس محفل پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو ہلکے میں لے لیں گے اور جب تک وہ اس محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ یہ اس صادق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جن کی صداقت کے کافر دشمن بھی قائل تھے، اور اس فرمان میں جس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے وہ حدیث کسا کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس فرمان کے ہوتے ہوئے اور حدیث کسا کے ہوتے ہوئے اگر ہمارے دکھ دور نہیں ہو رہے یا ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی شخصیت و کردار کا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث اور فرمان رسالت کے بعد مولا علی علیہ السلام نے رب کعبہ کی قسم کھا کر اعلان فرمایا کہ ہم اور ہمارے شیعہ دنیا و آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی ضمانت، اتنی بڑی یقین دہانی اور اتنے بڑے اعلان کے باوجود ہم میں سے کچھ لوگ دکھی، غم زدہ اور نامراد ہیں؟ اس سوال کا جائزہ لینے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کسا کی برکت سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمان رسالت پر غور کریں تو یہ حدیث آپ کا ہر وہ مسئلہ حل کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ دکھی ہیں۔ یہ حدیث آپ کی ہر حاجت پوری کر سکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی بیماری ہو، شادی بیاہ کے معاملات میں بندشیں، رکاوٹیں ہوں، یا اخراجات کی پریشانی ہو، بے اولادی ہو یا بیٹے کی خواہش ہو، اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا ہو، نوکری یا کاروبار کے لیے، ویزا یا نیشنلٹی کے لیے، غربت، تنگ دستی، دشمنوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے، الغرض اس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی ہے۔ یہ نہ صرف موجودہ پریشانیوں سے بچاتی ہے بلکہ آنے والی پریشانیوں کو بھی روک دیتی ہے۔ سید رضا بہادینی جو کہ ایک نامور عالم اور عارف باعمل تھے، ان کا انتقال 1997 میں ہوا۔ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے قم کی انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ عراقی حملوں سے بچنے کے لیے حدیث کسا کی اجتماعی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے قم کی ہر مسجد اور امام بارگاہ میں ہفتہ وار حدیث کسا کی محافل منعقد کی جانے لگی۔ جنگ کے 8 سالوں میں قم کو کسی فضائی حملے یا بمباری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک عراقی پائلٹ جسے قریبی شہر پر بمباری کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ قم کو کبھی نشانہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس نے بتایا کہ اس نے اور دیگر پائلٹوں نے قم کے مقام کا کئی بار فضائی جائزہ لیا، لیکن ہمیں اس مقام پر کوئی آبادی نظر نہیں آئی۔ فضا سے ہمیں یہاں صرف پانی نظر آتا تھا، اس لیے یہاں بمباری نہیں کی گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اتنی بڑی ضمانتوں اور وعدوں والی مستند حدیث کسا کے ہوتے ہوئے ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر جب کوئی شخص نئی نئی ٹائپنگ سیکھتا ہے تو وہ ایک ایک حرف کو دیکھ بھال کے اور توجہ کے ساتھ پریس کرتا ہے، لیکن کچھ عرصہ ٹائپنگ کرنے کے بعد اس کی انگلیوں میں اتنی روانی آ جاتی ہے کہ وہ بغیر توجہ کے بھی اور بعض اوقات تو بغیر دیکھے ہی درست کی کو پریس کرنے لگ جاتی ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آدمی کو کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ بغیر توجہ اور انہماک کے بھی وہ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی عبادت کا بھی یہی حال ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ یہی حال حدیث کسا کی محافل کا بھی ہے۔ ہم کما حقہ اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ کئی لوگ تو ان محافل میں بے وضو ہی شامل ہو جاتے ہیں،
حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے اور کئی لوگ موبائل پر مصروف ہوتے ہیں۔ کئی لوگ حدیث قصہ پڑھنے والے پر ناراض بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ جلدی کیوں نہیں ختم کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس محفل میں شریک ہونے والوں کے موجودہ غم دور ہوں گے، آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، حاجتیں پوری ہوں گی، اس محفل پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے اس کو اپنے حلقے میں لیں گے اور ان کے لیے استغفار کریں گے۔ لیکن یہ وعدہ ان کے لیے ہے جو مکمل توجہ، انہماک اور عقیدت سے یہ حدیث سنیں گے یا پڑھیں گے، عادت یا مجبوری سے نہیں۔ میرے معزز احباب، بہت سے گھروں میں حدیث قصہ باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، یقیناً وہ اس کے تقدس اور آداب کا خیال رکھتے ہوں گے۔ اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور جن گھروں میں نہیں ہوتی وہ بھی کم از کم ہر شب جمعہ اس کا اہتمام کیا کریں۔ اگر استطاعت ہے تو جتنے لوگوں کو بلانا چاہیں بلائیں، نہیں تو آپ اکیلے یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر تمام تر توجہ اور عقیدت کے ساتھ حدیث قصہ پڑھا کریں۔ آپ اپنے گھر اور معاملات میں رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خود مشاہدہ کریں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت کے لیے منت مانے کہ اپنے گھر میں 5 شب جمعہ حدیث قصہ کی محفل منعقد کروں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان 5 کے وسیلے سے آپ کی وہ حاجت کس قدر آسانی سے پوری ہوتی ہے۔